بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جب دوسرے مترجمین نے، اردو ترجمہ کرنے والوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور پہ ہم بھی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی اشرا و فعل کو ہم مقدم کرتے ہیں، لیکن واحد آپ کو شخصیت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی ملے گی کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی سب سے پہلے نام خدا کو سب سے پہلے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سب سے پہلے رکھا ہے، اور آپ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اسی سے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت و عقیدت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کی وارفتگی جو تھی وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ امام اہل سنت نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو نہیں رکھا، پہلے اپنے فعل کے شروع کرنے کو نہیں رکھا، پہلے فعل کو نہیں رکھا، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کو رکھا ہے۔ تو آپ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 15 ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا ترجمہ جب دوسرے ترجمہ کرنے والے لوگوں نے اللہ یستہزئ، لفظ یستہزئ کا ترجمہ دوسرے مترجمین اردو ترجمہ کرنے والوں نے، بعض نے ٹھٹھا کیا، بعض نے ہنسی کیا، بعض نے مذاق کرنا کیا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا جو کہ شان الوہیت کے لائق نہیں تھے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس لفظ پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے عین مطابق انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور جس سے قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا اور تفسیر بالرائے بھی لازم نہیں آئی۔ تو آپ نے اس لفظ کا ترجمہ ٹھٹھا ہنسی مذاق یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ نے لفظ یستہزئ کا اسی طرح سے استہزاء ہی لفظ کو آپ نے استعمال کیا اور آگے لکھ دیا کہ جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، چونکہ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ادب اور اس کا لحاظ اور احترام رکھتے ہوئے، آپ نے اس کی تعظیم کو مد خاطر رکھتے ہوئے، تقدیس باری تعالیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اس کا مشہور ترجمہ کیا گیا کہ لفظ یمکرو کہ اللہ اعوذ باللہ اللہ داؤ تدبیر اور چالیں چل رہا ہے اور مکر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا واللہ خیر الماکرین، اس کا بھی یہی ترجمہ کیا گیا۔ تو وہیں پہ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ ان کی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ تو یہ لفظ بھی اعلیٰ حضرت نے عین شان الوہیت کی مطابق اور اس کے موافق آپ نے استعمال فرمایا۔ اسی طرح استویٰ علی العرش، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جب لوگوں نے یہ کیا کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش پر قائم ہے، عرش پر متمکن ہوا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ عرش پر استواء فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ جسم، جہت اور جسمانیت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی شان کے مطابق کیا۔ اسی طرح 5ویں آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تم جہاں بھی پھرو گے۔ دوسرے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم جہاں بھی پھرو گے تو اللہ کے رخ کو پاؤ گے، اللہ کا سامنا پاؤ گے، اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضائے جسمانیہ سے پاک ہے، ہاتھ، چہرے، کان، زبان، ناک، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، تو امام اہل سنت نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ یوں کیا کہ تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی وجہ اللہ، یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ تو امام اہل سنت نے ان آیات بینات کا ترجمہ اس طریقے کے ساتھ کیا کہ جو شان الوہیت کے عین موافق تھا۔